اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان مومنی مومنات، دو عمل بیان کرنے ہیں اس ویڈیو میں، مجرب ترین مؤثر ترین ہیں، علماء سے، اکابرین سے اور صالحین سے یہ عمل وارد ہوئے ہیں۔ بالخصوص پہلا عمل جو ہے، اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی اور وہ چاہتا ہے کہ حاجت اس کی پوری ہو، تو اسے چاہیے کہ اس عمل پر عمل کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے، اپنے گاؤں سے باہر نکلے ایک ایسی جگہ پر کہ جو خالی مکان ہو، جس میں کوئی رہنے والا نہ ہو۔ وہاں جا کر کسی بھی دن، کسی بھی ٹائم روبہ قبلہ جا کر وہاں بیٹھے، اور سب سے پہلے 2 ڈبے بنانے ہیں۔ یہ جو سامنے تصویر ہے آپ کے، اس طریقے سے 2 ڈبے بنانے کے بعد پھر ایک لکیر کھینچنی ہے جو اس آخری والے درمیان والے ڈبے میں ہو۔ پھر اس لکیر کو کھینچنے کے بعد صلوات پڑھے، محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت مبارک میں ہدیہ پیش کرے 5 مرتبہ، اور اس کے بعد جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی اس کی حاجت ہے، تمنا ہے، جو بھی چاہتا ہے، اس کو اپنے ذہن میں تصور کرتے ہوئے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1000 مرتبہ یہ صلوات پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ یہ 1000 مرتبہ پڑھنے کے بعد یاد رکھے گا کہ عدد کم نہ ہو، عدد زیادہ بھی نہ ہو، 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو بھی آپ کی حاجت ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ وسیلہ دے کر دعا مانگیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کی حاجت کو، آپ کی جو خواہش ہے اس کو پورا فرمائے گا اس ذکر کی برکت سے۔ اور یہ عمل مجرب ترین ہے اور مؤثر ترین ہے، جسے شیخ عالم فاضل صالح سلطان احسائی نے بھی کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ انہو مجرب، یہ کہ مجرب ترین اعمال میں سے یہ عمل ہے قضاء مہم ترین حاجت کی قبولیت کے لیے۔ اور دوسرا عمل جو سید داماد سے ذکر ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نیک مطالب تک پہنچائے، یعنی نیک مرادیں رکھتا ہے، حاجتیں رکھتا ہے، وہ اس کو پوری نہیں ہو رہی، چاہتا ہے کہ اس کو پوری ہوں، اور وہ مرتبہ عالیہ تک پہنچنا چاہتا ہے، یا بڑی پوسٹ ڈگری ہے اس تک جانا چاہتا ہے، یا کوئی ایگزام دیا ہوا ہے اس میں اچھے نمبر سے پاس ہونا چاہتا ہے، اور عزت چاہتا ہے، وہ رزق میں وسعت چاہتا ہے کہ اگر کوئی اس کے ہاں فقر ہے، گھر میں فاقہ ہے، کوئی مال کی کمی ہے، مال میں رزق میں وسعت نہیں ہے، تو چاہتے وہ فقر دور ہو۔ یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اپنے دشمنوں سے ڈرتا ہے کہ کہیں وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دیں، کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ مثلا بعض لوگ ہوتے ہیں، بڑی بڑی پوسٹوں پہ ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، انہیں لوگوں سے خوف ہوتا ہے، لوگوں سے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ ان کو یا ان کی فیملی کو ضرر نہ پہنچائیں، تو ایسے افراد کے لیے یہ عمل بہت ہی مجرب ہے۔ سورہ ملک کی ان 2 آیتوں کا یہ عمل ہے۔ عمل کتنے دن کرنا ہے؟ 40 دن کرنا ہے۔ کسی بھی دن سے آپ شروع کر سکتے ہیں، اور بالخصوص اگر کوئی خواتین کرنا چاہتی ہیں تو وہ سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ عمل جو ہم کریں تو 40 دن تو ہم کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس لیے کہ ہمارے لیے ایام مخصوصہ آ جاتے ہیں۔ تو ہاں، جس دن سے آپ شروع کریں، اگر ایام مخصوصہ درمیان عمل آ جاتے ہیں تو ایام مخصوصہ کے بعد حالت طہارت میں باقی جو دن بچتے ہیں ان کو مکمل کریں گے۔ تو یہ 40 دن کا عمل ہے۔ ہر دن سورہ ملک کی ان 2 آیتوں کو 40 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھنا ہے۔ پھر جب 3 مرتبہ یا اللہ پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر اس دعا کو 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک۔ یہ آخر تک سامنے آپ کی دعا ہے۔ اس دعا کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، ہر دن 40 مرتبہ سورہ ملک کے 2 آیتوں کو، پھر 3 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پھر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس عمل میں کامیابی میں ذرہ بھر بھی شک نہیں کرنا کسی بھی حوالے سے۔ یہ مجرب ترین عمل ہے، جسے بعض علماء نے، بعض لوگوں نے تکراراً اس عمل کو کیا ہے اور اس میں کامیابی پائی ہے۔ تو یہ جو عمل ہے، یعنی ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یعنی جو بندہ اس عمل کو کرتا ہے وہ اس میں کامیابی پاتا ہے۔ تو یقیناً مومنین کے لیے ہم بہترین اعمال اور اذکار بیان کرتے رہیں گے۔ آپ تمام مومنین سے عرض ہے کہ میں اپنی دعا میں یاد فرمائیں۔